عرض کر دیں، چلے اشارتاً عرض کرتے ہیں، یہ جو معاویہ نام ہے نا، اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے۔ حضرت آپ سے مجھے کچھ سوالات ہیں۔ سوالات تو بہت سے، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ معاویہ کے معنی کیا ہے، آپ اس پر وضاحت کریں۔ معاویہ کے معنی ہیں بھونکنے والی کتیا۔ جی، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اور ہم کوئی بھی بات بغیر دلیل کے کہتے ہی نہیں ہیں۔ جی، جو بات ہم کہتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 یہ ہے عربی اردو لغت المنجد۔ یہ دیکھیں جی، جی، اوکے، صحیح ہے۔ المنجد، اس کا صفحہ نمبر ہے 694۔ معاویہ کا معنی لکھا ہے المعاویہ، کتیا، لومڑی کا بچہ۔ دو معنی لکھے ہیں اس میں معاویہ کے، کتیا اور لومڑی کا بچہ۔ یہ کتاب ہے مصباح اللغات، مکمل عربی اردو ڈکشنری مرتبہ، ابو الفضل مولانا عبد الحفیظ ولیابی، استاذ ادب ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 586۔ المعاویہ، کتیا، لومڑی کا بچہ، سیم ٹو سیم، ہو بہو جو معنی المنجد میں ہے وہی مصباح اللغات میں ہے۔ یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کا صفحہ نمبر ہے 481۔ اس میں لکھا ہے واللہ معاویہ الا طلبہ وعابی کلاب۔ معاویہ کا معنی کتیا کے ہے جو کتوں کے ساتھ مل کر بھونکتی ہے۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جلد نمبر 4، شرح العقائد المسمى بن نبراس، صفحہ نمبر 510۔ شرح العقائد بن نبراس، صفحہ نمبر 510۔ معاویہ کا معنی کتیا کے ہیں جو کتوں کے ساتھ مل کر بھونکتی ہے۔ شرح عقائد، تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین سیوطی کی، یہ ہے تاریخ الخلفاء۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 293، صفحہ نمبر 293۔ ابن عساکر نے عبد الملک بن عمیر کی زبانی تحریر کیا ہے کہ جاریہ بن قدامہ سعدی امیر معاویہ کے پاس آیا اور امیر معاویہ نے اس سے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاریہ بن قدامہ سعدی ہوں۔ اس پر امیر معاویہ نے فرمایا تم اور کیا بننا چاہتے ہو؟ تم تو شہد کی مکھی کی طرح ہو۔ جاریہ نے کہا اب زیادہ نہ فرمائیے، آپ نے مجھے شہد کی مکھی بنا دیا جس کا ڈنک بڑا زہریلا ہوتا ہے لیکن اس کا تھوک بہت ہی میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ یہ معاویہ کے سوال کرنے پر قدامہ سعدی نے جواب دیا۔ اب قدامہ سعدی کیا کہتا ہے؟ اور بخدا معاویہ کے معنی اس کتے کے ہیں جو دوسروں پر بھونکتا ہے۔ معاویہ کے معنی کیا ہے؟ معاویہ کے معنی اس کتے کے ہیں جو دوسروں پر بھونکتا ہے، اور امیہ تو اما کنیز کی تصغیر ہے۔ حضرت معاویہ نے بڑے تحمل اور صبر سے یہ بات سن لی، یعنی قدامہ سعدی نے معاویہ کے منہ پہ کہا کہ معاویہ کے معنی تو بھونکنے والے کتے کے ہیں، تو معاویہ نے خاموشی کے ساتھ یہ بات سن لی، تو پتہ یہ چلا کہ معاویہ کے معنی ہے بھونکنے والا کتا یا کتیا۔ لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میں بتاؤں گا تو علماء وہ میرے کلپ کاٹیں گے اور کہیں گے دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ اس نام کے اوپر ایک پوری بحث ہو کے، ایک بریلوی عالم ہے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تفتہ زانیہ، اتنی موٹی آج کل آئی، اور علماء کے حلقوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے۔ اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر بحث کی ہے، چونکہ اب وہ عربی لنگوسٹک کے ماسٹر ہیں، صرف و نحو کے ماسٹر ہیں، منطق کے امام ہیں، اور اوپر سے سب سے بڑا کہ وہ عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے کیونکہ بریلوی ہیں۔ بریلویوں کو تو کسی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا، باقی تو سارے گستاخ ہوتے ہیں، یعنی میں آپ کو جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ گردیزی صاحب کراچی کے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر پوری بحث کی ہے۔ علماء سے پوچھ کے چلیں، آپ کو علماء ادھر ادھر کی بہت کرائیں گے، پہلے سے پوچھیں گے یہ پوچھا کس نے ہے، مطلب نہیں بتائیں گے آپ کو،
پھر ابھی کبھی آپ کو کچھ بتائیں گے، کبھی کچھ بتائیں گے، لیکن سب کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ نام ریناؤنڈ تھا، آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن میں میری ایک عقیدت ہے. میرا آپ کو پتہ ہے بعض لوگ مجھ سے بڑے ناراض بھی ہوئے. میں نے جب بایزید بسطامی کے نام کے اوپر اعتراض کیا تھا، میرا کوئی اعتراض کوئی علمی اعتراض نہیں تھا، نہ میں نے اس کو علمی پریزنٹ کیا، نہ اس کلپ میں نے یہ بات کی کہ یہ میرا علمی اعتراض ہے. میرا جذباتی اعتراض تھا، اور وہ جذباتی اس لیے تھا کہ میں جذباتی لوگوں کو ایڈریس کر رہا تھا. کہ ایک طرف ہمارے امام ہے امام مسلم، ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسین رکھی ہوئی ہے. 261 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اور ایک طرف آپ صوفیاء کے امام ہیں، وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید بسطامی، با یزید بسطامی، ابو یزید عربی میں، وہ فارسی میں ابا اور با یزید پڑھ دیتے ہیں. اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ کے نام بھی یزید تھے. ہم کہتے ہیں بالکل، لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ جس بندے کے نام کے ساتھ بایزید لگا رہے ہیں نا، وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مرید ہوں امام جعفر الصادق کا. سلسلہ نقشبندیہ میں نا وہ کہتے ہیں ان کے مرید ہیں، اور مرید بھی وہ کہتے ہیں قبر پہ روحانی طریقے سے، فزیکلی نہیں. یار امام جعفر کے ماننے والے ہم لوگ آج اپنی کنیت بایزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو کہتا ہے میں ڈائریکٹ مرید ہوں اس نے بایزید کیوں کنیت رکھی ہے؟ یہ ان لاجیکل ہے. تو میں نے ایک جذباتی اعتراض کیا تھا. ظاہر ہے میں جذباتی پبلک کو جب اٹیک کروں گا پھر اس کی ہی ڈاکٹرائن میں کروں گا، کیونکہ انہوں نے یزید کے مسئلے پہ ساروں کو آگے لگایا ہوا تھا. اب سر ہم نے یزید کے مسئلے میں ان کو بھی آگے لگا لیا کہ نہ یہاں بیٹھے اہل بیت کے دفاع کرنے والے. اور میں آپ کو بتاؤں آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے، میرا 5B پملٹ کا جو پہلے والا ورژن تھا نا 50 حدیثوں والا آیا تھا. تو مجھے ایک کشمیر سے بھائی ملنے آئے، ان کو میں نے گفٹ کیا. تو پھر کچھ عرصے بعد مجھے ملنے آئے، مجھے کہتے ہیں اس پمفلٹ کا میں آپ کو اس پمفلٹ کی کرامت بتاؤں. میں نے کہا جی بتائیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے کشمیر میں ایک مسجد بنوائی ہوئی تھی. اس مسجد کا نام انہوں نے رکھا تھا مسجد معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ پمفلٹ پڑھا نا واقعہ کربلا والا، اب تو 200 حدیث والا ہے، اس وقت 50 والا تھا، تو حالانکہ وہ دیوبندی تھے، انہوں نے کہا میں اپنی مسجد کا نام چینج کروں گا. اچھا اس پمفلٹ میں نے معاویہ نام کا مطلب نہیں لکھا، ہو سکتا ہے آپ پمفلٹ میں تلاش کریں. انہوں نے دوسری وجہ سے چینج کیا. تو کہتے ہیں انہوں نے اب اپنی مسجد کا نام رکھ دیا مسجد علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. خلفائے راشدین کے ناموں میں مسجدوں کے نام رکھیں یار، ڈسپیوٹڈ پرسنالٹیز کو نہ بیچ میں لے کے آئیں، اس سے پھر ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، دل دکھتے ہیں. آپ کیوں؟ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، ان پہ لعنت کے قائل نہیں ہیں، ان کو منافق کہنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے صحابی ہونے کا احترام کر کے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. باقی جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا اور جو اہل بیت کے ساتھ کیا اس کا ہم دفاع نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے ہمارا دل دکھتا ہے. وہ تو نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے قتل حمزہ والے چیپٹر میں، آپ کھول کے وہ دیکھ لیں حدیث. تو 4072، یہ مجھے زبانی نمبر یاد رہ گیا، کئی بار بیان کیا ہے. فتح مکہ پہ آپ کو پتہ ہے باشی کو بھی جب موت نظر آئی تو حضرت بلال حبشی نے اس کو سفارش کروا کے پیش کیا. آپ نے بلایا واشی کو، انہوں نے سفارش کی کہ آپ اس کو معاف کر دیں، قاتل حمزہ کو، حضور کے چچا اور حضور کے دودھ شریک بھائی اور حضور کے بیسٹ فرینڈ. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ بنتے. کیوں؟ حضور کی زندگی میں وہ لیڈر تھے. غزوہ بدر کو کس نے لیڈ کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے یا حمزہ نے؟ غزوہ احد کو کس نے لیڈ کیا ہے؟ سیدنا حمزہ نے. آپ نے بلایا واشی کو، واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام قبول ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، جس سے زیادہ اپنے نفس پہ کو قابو نہیں رکھ سکتا، جس سے زیادہ صابر کوئی نہیں ہے. لیکن اس کو بھی اپنے چچا کی وفات کے 5 سال کے بعد 3 ہجری میں چچا شہید ہوا ہے،
یہ 8 ہجری کا واقعہ کم از کم، اگر فوراً فتح مکہ کے بعد بھی آ گیا ہو، 5 سال کے بعد بھی اپنے چچا کی یاد ایسی ستا رہی ہے کہ وہ اس کے قاتل کو کہہ رہا ہے کہ تجھے معاف تو کر دیا لیکن میرے سامنے نہیں آنا تو نے. پوری زندگی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے نہیں آئے. یہ لادہ بات ہے، اللہ نے پھر ان کو مسیلمہ کذاب کے قتل کی فضیلت بھی عطا فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو قیامت والے دن وہ والی معاملات معاف کر دیں. اور ویسے وہ تو اسلام لانے سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر ایک جو جس کو کہتے ہیں نا گلٹ تو رہتا ہے نا سر، ان کو بھی رہا پوری زندگی. اور اسی بخاری کے حدیث میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں افسوس میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، اور اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے ہی مارا ہے، مسیلمہ کذاب کو. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے لیے معاملات سیدھا کر دے گا. تو نبی اسلام کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے وہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. تو حمزہ تو 5 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، آپ سوگ لیے بیٹھے ہوئے. وہ سوگ نہیں تھا، وہ غم تھا. اسی میں کہتا ہوں سوگ حسین اور چیز ہے اور غم حسین اور چیز ہے. غم حسین نہیں کوئی ختم کر سکتا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے، کسی شخص کو اپنے چچا یا بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے اولاد اور اولاد میں بھی نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ تو حضور ان لوگوں کی شکلیں نہ دیکھیں جنہوں نے چچا کو مارا ہوا ہے، اگرچہ ان کو معاف بھی کر دیا ہے، اور جنہوں نے اولاد پوری ذبح کر دی ہے. آپ ان کے جھوٹے وکیل بنیں، ان کی ناموں پہ کانفرنسز کرائیں. آج تک تو سنیوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یار یہ صحابی ہے، چھوڑ دو، لعنت نہ کرو، برا نہ کہو، اللہ کا معاملہ اس کے سپرد. آپ لوگ کانفرنسز کرواتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں؟ بھئی جب آپ نے فضائل معاویہ کانفرنسز شروع کی ہیں تو پھر 5B بھی آ گئے. کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ ادھر سے ہی آیا ہے. جب آپ نیریٹو کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہوگا. یاد رکھیے گا، اہل بیت کے ماننے والے مر نہیں گئے ہیں. ان لوگوں کو تو آج جگہ جمل صفین نہروان نہیں سمجھ آ رہی ہے. حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا. آج تو یہ کہہ سکتے ہیں نا، ہمیں حدیثیں مل گئی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. آج بھی ان سے پوچھ لینا آپ حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھی ہوتے یا مخالفین علی کے، تو یہ کہیں گے ہم نیوٹرل رہتے ہیں. ان کو تو نیوٹرل رہنا نہیں بنتا. ان کو تو پتہ چل گیا کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جو اس کا ایفیکٹ 1500 سال میں ہم نے 1400 سال میں بھگتا ہے وہ بھی سامنے ہے. تو جن کو سمجھ آنی تھی وہ اس وقت ہی سمجھ آ گئی عمار ابن یاسر کو، اور جن کو نہیں سمجھ آنی ان کو آج بھی نہیں سمجھ آنی. لال رومال والوں کو بس انہوں نے زیادہ نہ کرائے.